السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دست دارم بائی عریشہ پارٹ 4۔ جلدی چلے دارم صاحب، بہت بھوک لگی ہے۔ صبح صبح ہم کیسے الٹے سیدھے مسئلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس چیز کا کوئی سر پیر ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسے ہیں ان سب کے ساتھ اپنا دماغ کھپا لیتے ہیں۔ مجھ سے تو وہ 2 دن ہینڈل نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ وہ اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر دارم سائی کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرائے تھے۔ یہی تو تمہارے ساتھ مسئلہ ساحر سعید، تم ان لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے۔ جب سمجھنے لگو گے تب تمہیں یہ سب کچھ آسان لگنے لگے گا۔ خیر، تم حال کے رستے ناشتے کی ٹیبل پر جاؤ، میں گھر کے اندر سے آتا ہوں۔ وہ اسے اچانک ہی روکتے ہوئے بولا تو ساحر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں وہاں سے کیوں جاؤں؟ ہم اکٹھے ہی تو جا رہے ہیں، اس نے پوچھتے ہوئے ایک نظر گلی کی جانب دیکھا جہاں وہ اکیلی شاید حویلی دیکھنے کی غرض سے بھٹک رہی تھی۔ تو کزن سائی آ رہی ہے؟ صحیح ہے، آپ جائیں، ہم ہال کے رستے سے آتے ہیں۔ وہ بنا کوئی بحث کیے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ دارم سائی دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ اپنے سامنے خوبصورت نوجوان کو آتے دیکھ وہ ایک پل کو ٹھہری تھی۔ کیا وہ اسے پہچان چکی تھی یا یہ غلط فہمی تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی آگے بڑھی۔ ناشتہ کر لیا؟ وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے پوچھنے لگا تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ اس نے کافی دیر کے بعد سوال کیا تو دھرم سائی کا کہا بے ساختہ تھا۔ جی ہاں جانم سائی، ملاقات تو ہماری ہو چکی ہے، اور یقین کریں اتنی دلکش اور خوبصورت ملاقات تھی کہ دارم شاہ اب تک اس ملاقات کی حصار میں پوری طرح سے قید ہے۔ وہ فاصلہ مٹاتا اس کی بالکل قریب سرگوشی نما آواز میں بولا، اوہ تو تم وہی ہو جس نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ تمہارا زبان سنبھال کر، ہمارے یہاں کی عورتیں اپنے سر کے سائے سے یوں بدتمیزانہ انداز میں بات نہیں کرتی۔ اگر اب تمہاری زبان سے تم نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کی دہاڑ پر اس کا اندر سے دل کانپ اٹھا تھا۔ تم مجھ سے کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ ان دونوں میں انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اپنا حق لیا ہے، اور وہ بھی بالکل تھوڑا سا۔ اور ویسے بھی مجھے 15 سال انتظار کروایا ہے تم نے۔ اتنی سی سزا تو بنتی ہے۔ وہ بے باکی سے اس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا کر اپنا دیا ہوا نشان دیکھنے لگا۔ ذرا سے نشان پر اتنے ڈرامے کر رہی ہو، اور جب میں پورا حق لینے پر آ گیا تب کیا کرو گی؟ اس کے نشان کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اسے سوال کر رہا تھا۔ میں تایا سائی کو بتاؤں گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پوچھیں گے آپ سے۔ ہمارے یہاں باپ اپنے بیٹوں سے ایسے سوال نہیں پوچھتے، لیکن پھر بھی اگر تم بتانا چاہتی ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ یقین کرو تمہارے بتانے سے فائدہ مجھے ہی ہوگا۔ خیر، دوپٹہ سر پر لو، مجھے پسند نہیں میری منکوہا ننگے سر ملازموں کے بیچ گھومتی رہے۔ اب یہاں میرے پاس آئی گئی ہو تو میرے اصولوں کو بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ دارم شاہ کی ملکیت ہو تم، اپنے آپ کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھنا فرض ہے تمہارا۔ مجھے میری امانت میں رتی بھر خیانت پسند نہیں۔ جاؤ آرام کرو، رات کو ملاقات ہوگی اندھیرے میں۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اسے کچھ بول کیوں نہیں پا رہی۔ عجیب آدمی ہے یہ، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس کو کیا لگتا ہے یہ مجھے زبردستی اس رشتے پر راضی کرے گا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی ملکیت کہنے کی؟ اور اس کو کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی ملکیت کہے گا تو میں اس کی ملکیت بن جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ اور مجھ پر چلا رہا تھا، اوپر سے کیسے کہہ رہا تھا کہ میں اسے آپ کہوں؟ میں کیوں اسے آپ کہوں؟ بلکہ میں اس سے بات ہی کیوں کروں جب میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ عجیب قسم کا آدمی ہے، ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے بابا سائی سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ فضول آدمی اور فری ہو۔ لیکن کیا اتنا جلدی بات کرنا بہتر رہے گا؟ مجھے پہلے کچھ دن ساری صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ پیار محبت ڈرامے تو میں نے ویسے بھی نہیں کرنے۔ میں بابا کو بھی بتا دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، مجھے ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہیے جو میری آنے والی زندگی کو آسان کر دے۔ میں ان سب کو یہ پہلے ہی کلیئر کر دوں گی کہ میں یہاں سے اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، اور جائیداد کے کام میں بھی کافی دن لگ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ میں اس آدمی کے منہ ہی نہ لگوں، نہ تو میں اس کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کروں گی۔ یہ جب میرے سامنے آتا ہے فضول کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے دوری بنا کر رکھنی پڑے گی۔ یہ آدمی میرے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔
وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس کے فون پر سمرا کا فون کم ہی آتا تھا۔ اس نے یقیناً اپنی لالچ کے لیے فون کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے فون کو کان سے لگا چکی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ ابھی تمہیں گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے اور دیکھو موم، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں ان سے بات نہیں کر پائی۔ بابا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی تو میں ان سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اور ایک ہی لائن میں اپنی بات مکمل کرتی فون رکھ چکی تھی۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے اسے فون کیوں کیا ہے۔ وہ کہاں اسے فون کرتی تھی، اس سے اس کا حال پوچھتی تھی یا پھر اسے مس کرتی تھی۔ یہ سارے دکھاوے تو وہ دولت کروا رہی تھی جو اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کو ساری زندگی بھر کے لیے پرایا کر دیتی ہے اور کسی کو اپنا بنانے میں وقت نہیں لگتا۔ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی جن سے وہ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دولت کے لیے ان کے پاس آ گئی تھی، جائیداد میں اپنے حصے کے لیے یہاں تک آ گئی تھی۔ اس میں اور سمرا میں فرق کیا تھا؟ سمرا بھی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی اور وہ بھی پیسوں کے لیے اپنے ہی باپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ لیکن فرق تھا، سمرا نے وہ بھوک نہیں دیکھی تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ سمرا نے زندگی کے ہر مشکل قدم پر اپنے حسن کو استعمال کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو جگہ نہ دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے جانتی تھی کہ اس کے جسم اور روح پر کسی کا حق ہے اور وہ شخص اپنا حق سوچ سمیت واپس لے گا۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، صرف 4 سال کی، لیکن وہ دن آج اسے یاد تھا جب اسے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ اس نے خود اپنی مرضی سے نکاح نامے پر اپنے ٹیڑھے میڑھے سائن کیے تھے۔ کتنی خوش تھی وہ اس دن۔ اس کا دوست، اس کا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ کے لیے اسے دے دیا گیا تھا۔ اب نہ تو وہ ثنا کے ساتھ کھیل سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو دوست بنا سکتا تھا۔ اس پر صرف نور کا حق تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا جسے یادگار بنا کر ہمیشہ یاد رکھتی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف مشکلات ہی دیکھی تھی، اور ان سب چیزوں سے پہلے جو 4 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اچھی یادوں میں بار بار یاد کرنے کی وجہ سے ذہن کے پردوں پر محفوظ ہو گیا تھا، جس پر سید دارم شاہ کے نقش بہت مضبوط تھے۔ وہ پہلے نہیں جانتی تھی اس کا دارم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، لیکن پھر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے گی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ دارم شاہ کے نکاح میں ہے اور وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے ساتھ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ دارم سے دور ہی رہے، اس سے فاصلہ بنا کر رکھے، کیونکہ اس کے ارادے صاف بتا رہے تھے وہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ تو سمرا کی بیٹی تھی اور وہ اسے مجبور کر دے گی طلاق دینے پر۔ وہ دارم شاہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنے والی تھی کہ وہ کبھی بھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہ کر سکے، لیکن اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی تھی۔ نہ جانے اس کا باپ اسے کچھ دینے پر راضی بھی ہوگا یا نہیں۔ اسے کسی بھی حالت میں اپنا حصہ چاہیے تھا، جس کے لیے اس نے ابھی کچھ دن تک یہیں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ہر چیز کو پوری طرح سے ہینڈل کر پائے۔ یہ مسئلہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ کر یہاں آئی تھی۔ آؤ بیٹا سائی، نیچے چلو، کھانا کھا لو، تمہارے بابا سائی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ نہیں کھانا، جب مجھے بھوک لگے گی میں خود سے کھا لوں گی، وہ ان سے کہتی ایک بار پھر سے اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی۔ بیٹا سائی، دارم سائی بھی کھانے کی ٹیبل پر ہے۔ صبح کسی کام کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکا، اس لیے وہ اب تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہے۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے بھوک نہیں لگی، میں بعد میں کھانا کھا لوں گی۔ وہ انہیں کہہ دے کہ میرے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میرا کھانا کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، اور پلیز آپ مجھے بار بار نہ کہیں۔ جب سے یہاں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں یہاں سب کی مرضی کی پابند ہو گئی ہوں۔ ایک بار کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں پھر پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اور مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی ہوں، تو پلیز مجھے فورس نہ کریں، مہربانی ہوگی، اور پلیز دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ وہ اکتاہٹ سے کہتی بدتمیزی کر گئی۔ ہمنا اس بار کچھ نہ بول پائی۔ ہمنا اتنی دیر لگا دی، میری بیٹی کو بلاؤ کہ کچھ کھاؤ، میں بھی بہت بھوک لگی ہے مجھے، سرمد شاہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ سائی، اسے بھوک نہیں ہے، وہ کہتی ہے بعد میں کھائے گی، ابھی اس کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا، ناشتہ بھی اس نے دیر سے کیا تھا نا، تو چاچی سائی بلا کر لائیں، اگر نہیں کھاتی کچھ بھی تو بھی کوئی بات نہیں، کم از کم ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ چاچو سائی کا کتنا دل ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا، اور یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کل میرے آنے سے پہلے یہاں کون سا تماشا ہوا ہے، مجھے بھی بتائیں۔
کیا کہتی ہے آپ کی لاڈلی؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں حل کر دیتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا ساحی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ بس ناراض ہے مجھ سے، ناراضگی جتا رہی ہے اپنی۔ میں منا لوں گا اسے، یقین ہے مجھے۔ ہم نہ یہ کھانا اٹھا لو، جب اسے بھوک لگے گی مجھے بلا دینا، اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہہ کر ہمنا کو مخاطب کیا۔ لیکن آپ کو تو بہت سخت بھوک لگی تھی چاچو سائی، آپ اس طرح سے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ شروع کریں، وہ آتی ہوگی۔ دھرم سائی کو ان کا یوں اٹھنا بہت برا لگا۔ نہیں بیٹا سائی، میں تو بس اس کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزارنا چاہتا تھا، کھانے کا کیا ہے، وہ تو میں بعد میں بھی کھا لوں گا۔ آپ بیٹھے، میں بلا کر لاتا ہوں اسے۔ وہ ان سے کہتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ اسے روک بھی نہ پائے۔ آپ اس طرح سے میرے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ اسے بنا اجازت کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس طرح بھی آ سکتا ہوں اور اس طرح بھی، کوئی بھی روکنے والا ہی پیدا نہیں ہوا مجھے اس گھر میں۔ چلو باہر چل کے کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں بتا چکی ہوں ہمنا آنٹی کو، جب بھوک لگے گی تب میں خود کھا لوں گی۔ آپ جائیں یہاں سے، اور اس طرح کوئی میرے کمرے میں آئے مجھے بہت برا لگتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، مجھے میری پرائیویسی بہت عزیز ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ سب لوگ اپنی حد میں رہیں۔ اور وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے بولی، جب اچانک دھرم سائی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ لیا۔ میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، میری بات کان کھول کر اور دماغ ٹھکانے پر رکھ کر سن لو اور سمجھ لو۔ میں جب ایک بار کوئی بات کہوں تو فوراً مان جایا کرو، کیونکہ میں فی الحال تم پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سچ ہے کہ تمام حقوق محفوظ رکھتا ہوں میں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم شادی سے پہلے یا بعد میں میرے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچو۔ میں تمہارے ساتھ اپنی اچھی یادیں بنانا چاہتا ہوں جانم سائی، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو۔ تم اچھے لوگوں کی طرح اس گھر میں رہو، کیونکہ بروں کے ساتھ میں بہت برا ہوں۔ تمہارے نخرے پسند ہے مجھے، اسی لیے سلامت ہے۔ جس دن یہ سر چڑھ گئے اس دن نہ تو نخرے سلامت رہیں گے اور نہ ہی نخرے دکھانے والی۔ تمہیں یہاں بسایا ہے تو بہتر ہے یہیں پر رہو۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہاں مت چڑھو۔ اس کا دوسرا اشارہ اپنے سر کی جانب تھا، ورنہ وہاں پہنچانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کا تیسرا اشارہ اپنے پیروں کی جانب تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نور کو آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ آپ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ چپ! ہم شاہ ہے جانم سائی، شاہوں کے خون میں بیگم کو دل کی سلطنتی ملکہ بنایا جاتا ہے، غلام نہیں۔ لیکن جب یہی ملکہ دل کی سلطنت جلا دے تو پھر اس کا مقام نیچے گر جاتا ہے، غلام نہیں، غلام سے بدتر۔ لیکن بات اوقات کی ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا تمہاری اوقات کیا ہے۔ اگر ملکہ بننا چاہو تو موسٹ ویلکم، باقی اپنے دل سے یہ خوش فہمی نکال دو جو لے کر تم یہاں آئی ہو۔ چلو بھوک لگی ہے مجھے اور چاچو سائی کو بھی۔ جتنا پراٹھا تم نے ناشتے میں میرے لیے چھوڑا تھا اس سے میرا کچھ نہیں بنا۔ چلو اب زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے ضروری کام کے لیے کہیں جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں قید تھا، دوسرا وہ خود بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی۔ لے چاچو سائی آ گئی آپ کی لاڈلی، چلے اب کھانا شروع کریں۔ وہ اسے چاچو سائی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر جہاں چاچو سائی خوش ہو گئے تھے وہیں ہمنا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی جلدی ان کے لیے کھانا لگانے لگی، جبکہ کھانے کے دوران وہ بار بار اسے مخاطب کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا جو چاچو سائی کو دینے کہتا وہ مجبور ہو کر وہ چیز سرمد کے سامنے رکھ دیتی۔ نہیں بیٹا نہیں، اس وقت تم نہ طلاق کی بات ہرگز مت کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ کوئی شرط رکھ دیں۔ تم تقریباً 1 مہینہ سکون سے وہاں رہو، کچھ بھی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہارے ابو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور اپنے بابا کے ساتھ نہ تھوڑی بہت اٹیچمنٹ شو کرو تاکہ انہیں لگے کہ تم ان سے محبت کرتی ہو اور ان کے لیے وہاں گئی ہو۔ دیکھو بیٹا، پیسے ایسے ہی نہیں مل جاتے، ان کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تمہیں سب کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی، تمہیں سب کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ ہاں، دارم کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو کہ اس سے دوری رکھو۔ جس طرح سے تم بتا رہی ہو یہ تو کافی خطرناک قسم کا انسان ہے، اسے ذرا فاصلہ رکھو، لیکن اپنے بابا کے لیے وقت نکالو اور وہاں موجود باقی لوگوں کے ساتھ بھی تو گھلو ملو۔ تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہیں وہاں، ان سے تھوڑی بہت دوستی کرو، دیکھو اس سے فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔
ہو سکتا ہے تمہارا اچھا بیہیویئر دیکھ کر تمہیں ان سے جائیداد مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود ہی تمہارا حصہ تمہیں دے دے۔ کیونکہ تم نے اس طرح سے اچانک سے اپنا حصہ مانگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے کسی قسم کی کوئی شرط رکھ لے جو ماننا تمہارے لیے ممکن نہ ہو۔ مام، میں اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی۔ لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میں بھی دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے اپنے حصے کی جائیداد کے لیے دارم شاہ سے شادی بھی کرنی پڑی تو میں کر لوں گی اور بعد میں طلاق لے لوں گی، جس طرح سے آپ نے لی تھی۔ میرے پاس بہت سے آپشنز ہیں مام، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ جہاں تک آپ کہتی ہے، یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، بیٹوں کو دیں گے۔ اگر مجھے جائیداد کے لیے شادی بھی کرنی پڑی تو میں کر لوں گی، حق مہر میں کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا نا۔ ایک آسان زندگی کے لیے میرے لیے وہی بہت ہوگا۔ اس کی سوچ بہت دور تک جا چکی تھی۔ سمرا اسے سن کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ وہ جائیداد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ یہ نہ ہو کہ اپنی بیوقوفی میں وہ دارم شاہ سے شادی کر لے، جس کا انجام بین کی صورت میں اسے اور مائک کو بھگتنا پڑتا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ اس وقت وہ کمرے میں بیٹھ کر کافی بور ہو چکی تھی، اس لیے نیچے آئی تو کسی کو بھی نہ پا کر وہیں بیٹھی ٹی وی دیکھتی ثنا سے سوال کرنے لگی۔ اس نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی بناوٹی تھی کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے زبردستی مسکرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تایا سائی زمینوں پر چلے گئے ہیں، چھوٹے تایا سائی کے ساتھ بابا سائی شہر گئے ہوئے ہیں، سنان ادا کے ساتھ چاچو سائی اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اماں سائی اور بڑی تائی گاؤں میں فوتگی پر گئی ہوئی ہے اور ہمنا چاچی ملازمت سے دوپہر کا کھانا بنوانے میں مصروف ہے، زرنش یونی گئی ہے، زاوش کالج، ثانیہ اسکول، ساحر ادا اور دارم سائی جرگے پر گئے ہیں۔ گھر میں اس وقت صرف میں ہی دستیاب ہوں، بیٹھو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ وہ کافی فرینڈلی ہو کر بات کر رہی تھی۔ نہیں، میرا بیٹھنے کا موڈ نہیں ہے، کیا ہم کہیں باہر چل سکتے ہیں؟ وہ جانتی تھی وہ صرف مجبوری میں اس سے ہنس کر بات کر رہی ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ وہ اس وقت اس حد تک بور ہو رہی تھی کہ اس کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگی۔ باہر تو ہم ایسے نہیں جا سکتے، کسی مرد کا تو ساتھ ہونا ضروری ہے نا۔ چلو، جب تک کوئی آتا ہے تب تک ہم یہیں پر انجوائے کر لیتے ہیں، کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ شام کو جب بھی کوئی آیا ہم اس کے ساتھ باہر چلیں گے، تمہیں گھمانے لے جاؤں گی، پورا گاؤں دیکھ لینا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، کیا تم مجھے ابھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، اس طرح سے جانے کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی۔ وہ انکار کرنے لگی۔ اجازت مانگ کون رہا ہے؟ اب کیا گھر سے باہر جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ میں جا رہی ہوں، اگر تمہیں آنا ہے تو بتاؤ، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ تو اس کی دلیری پر ثنا کی آنکھیں کھل گئی۔ نہیں، میں نہیں آ سکتی، اور تم بھی مت جاؤ، کیوں بیکار میں ڈانٹ کھانا چاہتی ہو؟ میری مانو تو مت جاؤ، تم نہیں جانتی اگر کسی کو پتہ چل گیا نا تو یہ جو تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہے، یہ تمہارے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، سارے لاڈلے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ اسے اکسانے لگی۔ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی میرے لاڈ اٹھائے، اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جاؤں گی تو میں جاؤں گی۔ یہ ڈر کر اور دب کر رہنے والے کام تمہارے ہیں، میرے نہیں۔ ہائے، اگر کسی نے پوچھا تو بتا دینا۔ بائے، اگر کسی نے پوچھا تو بتا دینا کہ میں گاؤں دیکھنے گئی ہوں، وہ اس سے کہتی وہیں سے باہر نکل گئی، جبکہ ثنا تیزی سے فون کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے دارم سائی کو فون کیا تھا۔ گھر سے فون آتا دیکھ کر دارم پہلے تو پریشان ہوا، کیونکہ گھر کا کوئی بھی فرد اسے اس وقت تنگ نہیں کرتا تھا جب وہ جرگے میں ہوتا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ اس وقت کیوں فون کیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام دارم سائی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دراصل نور نا بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی ہے باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ میں نے اس کو بتایا بھی کہ اس طرح گھر سے نہیں نکلتے بنا کسی کی اجازت کے اور بنا گھر کے کسی مرد کے، لیکن اس نے تو میری کسی بات کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نے اسے چادر لینے کے لیے کہا تو چادر میرے منہ پر مار کر چلی گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مجال ہے جو اس نے میری کسی بھی بات کو اہمیت دی ہو۔ اور تو اور میں نے اسے بتایا بھی کہ آپ غصہ ہوں گے، آپ کو یہ چیز پسند نہیں کہ گھر کی عورتیں اس طرح ننگے سر گھر سے باہر جائیں، لیکن وہ تو پتہ نہیں کون سی مٹی کی بنی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ ساری پابندیاں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ دارم سائی کا حکم مانتی ہوگی، تم جیسی لڑکیاں مجھ میں اور تم جیسی میں بہت فرق ہے۔ میں تو بیکار میں ہی شرمندہ ہو گئی اس کے سامنے۔ میں نے منتیں کی اس کی، لیکن وہ تو مجھے اس طرح سے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے میں اس کی کوئی ملازم ہوں۔
لیکن میں نے بالکل بھی آگے سے اس کے ساتھ بحث نہیں کی۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ اس گھر میں نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال میں اس کی نظروں میں نہ تو آپ کا حکم کوئی اہمیت رکھتا ہے نہ آپ کی ذات، ورنہ اس گھر میں کوئی آپ کا حکم نہ مانے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے وہ گھر میں مہمان آئی ہے، ابھی اسے اس خاندان کے طور طریقے نہیں پتہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ یہ حرکتیں کرنے پر آ جائے۔ وہ اس گھر سے صاف اس لیے نکلی ہے کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ آپ کا حکم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کا کوئی حکم نہیں مانتی بلکہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس نے تو کسی کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے تو بھی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا کر نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنے لباس اور تربیت کا خاص خیال رکھتی ہے، لیکن میرے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاچی سائی گھر پر ہی موجود تھی، لیکن مجال ہے جو اس نے اجازت مانگنے یا پھر جانے سے پہلے بتانے کی زحمت کرتی ہو۔ ٹون ٹون وہ نہ جانے کیا بول رہی تھی جب اچانک کان میں فون بند ہونے کی آواز ٹکرائی۔ ارے یہ کیا دھارم سائی، آپ نے تو فون ہی بند کر لیا۔ اپنی لاڈلی کی کرتوتوں سن لیتے وہ بدمزہ ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں اندر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ آج اس کی من کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی دھارم سائی کا پیار محبت سب اپنی جگہ، لیکن اپنے ریت رواج اور ثقافت کے خلاف قدم اٹھانے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ وہ نہ جانے کس طرف نکل آئی تھی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئے پہلے تو آبادی کی جانب آئی جہاں ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ اسے گھورے کیوں جا رہے ہیں۔ یہ گاؤں فیشن میں اتنا بھی پیچھے نہیں تھا، اس بات کا اندازہ اس نے ان لوگوں کی ڈریسنگ سے لگا لیا تھا۔ حویلی کے اندر بھی زاویر ثنا زرنش، یہاں تک کہ ثانیہ بھی اپنی ڈریسنگ کافی جدید اور ڈیزائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود اتنے فیشنیبل ہونے کے باوجود سب لوگ اسے کیوں اس طرح سے گھور رہے ہیں۔ وہ بھی انہی کی طرح تھی، انہی کی طرح کپڑے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا اس نے، لیکن پھر بھی اسے گھورنا تو جیسے ان لوگوں نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ اسے غصہ تو آ رہا تھا کیونکہ اس طرح کے ماحول سے وہ پہلے واقف نہیں تھی۔ عجیب لوگ ہیں یہ سب، مجھے یہاں ایسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہتر تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ آتی۔ نہیں یار، ڈرائیور کے ساتھ آتی تو وہ ثنا کی بچی پھر کوئی ڈرامہ کرتی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ باتیں بھی زبردستی کر رہی ہے مجھ سے۔ میں کہتی ہوں اگر اسے مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے تو مجھ سے بات کر ہی کیوں رہی تھی؟ باقی سب لوگ تو اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں، بس یہی ہے عجیب عورت، سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ شاید میں اسے پسند نہیں ہوں، لیکن میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں، پھر اسے میں کیوں پسند نہیں ہوں؟ باقی سب تو کتنے اچھے ہیں، زاویر زرنش اور ثانیہ بھی بہت پیاری ہے، بس یہی کچھ عجیب سی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ بہتر ہے کہ میں اس سے بھی دور ہی رہوں، اس سے دور رہنا ہی میرے لیے بہتر رہے گا، یہ نہ ہو کہ بیکار میں گلے پڑ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم آگے کی جانب بڑھاتی خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می، اس پہاڑی کے اوپر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اپنے سامنے خوبصورت ترین پہاڑ دیکھ کر اس کے دل میں اس پر جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ پہاڑ نیچے سے دیکھنے میں اتنا خوبصورت تھا تو اوپر سے نہ جانے کتنا خوبصورت ہوگا۔ پہاڑ کے اوپر سے بہتا جھرنا اسے صاف نظر آ رہا تھا جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا، تو اس نے فوراً ہی وہاں ایک کام کرتے آدمی سے پوچھا۔ جی ہاں بیوی جی، پیچھے کی جانب راستہ ہے، آپ وہاں سے آگے جائیں اور وہاں سے جیسے ہی مڑیں گی آپ کو راستہ نظر آ جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اکیلے اس طرف نہ جائیں، پہاڑی راستہ ہے پر بارش کی وجہ سے راستہ کافی خراب پڑا ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آدمی نے تفصیل سے بتایا، شاید وہ اسے یہاں لطف اندوز ہونے کے لیے آئی کوئی مسافر سمجھ رہا تھا۔ نہیں میں احتیاط سے جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اسے کہتی تھینک یو کر کے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ آدمی بھی اسے جاتا دیکھتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس آدمی کے بتانے کے مطابق یہ راستہ سچ میں ہی بہت مشکل اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا، اس کے لیے آگے قدم اٹھانا بے حد مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اوپر جا کر وہ بہتے پانی کا نظارہ دیکھنے کی خواہش اسے آگے لے جا رہی تھی۔ وہ بنا رکے اوپر کی جانب جا رہی تھی، نہ جانے کتنے ہی لوگ اس راستے پر کبھی اوپر جاتے تو کبھی نیچے آتے، شاید ان کا یہ روزمرہ کا کام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پتھریلے راستے کی طرف بڑھنے لگی تھی، اگر اسے اوپر کی جانب جانے میں اتنا تجسس نہ ہوتا تو شاید وہ وہیں سے واپس مڑ جاتی، لیکن یہ شوق تھا جو اسے اوپر کی جانب لے کر جا رہا تھا، اور آخر میں وہ یہاں آ بھی گئی تھی، وہ کافی اوپر تک آ چکی تھی۔
لیکن شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ کوئی موٹی چادر یا سویٹر لے کر نہیں آئی تھی، اس لیے اب اسے سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن وہاں جھرنے کے پاس بھی جانا چاہتی تھی۔ میں واپس آ جاؤں گی کسی کے ساتھ، اب شام ہو رہی ہے، حویلی کے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں بھی بنا کسی کو بتائے یہاں چلی آئی، اور وہ ثنا بھی کسی کو میرے بارے میں ٹھیک سے کچھ بتائے گی، اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی لیے وہ گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں گھر کا راستہ کس طرف سے تھا۔ وہ تو یہاں آنے سے پہلے کوئی سائن بورڈ بھی دھیان سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ واپسی کے لیے نیچے کی جانب اترنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور ہوا میں اس کی چیخ بلند ہوئی۔ دوسری طرف ایسے کیسے گھر سے نکل گئی؟ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اسے گاؤں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ نہیں جانتی کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا۔ تم نے اسے منع تک نہیں کیا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا گھر واپس آیا تھا۔ دھارمسائی، میں نے اسے بہت منع کیا، اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن میری بات ماننے کے بجائے مزید ضد پر اتر آئی۔ میرے اتنے بار منع کرنے کے باوجود اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، اور تو اور اس نے گھر میں کسی سے اجازت مانگنا تو دور، بتانا تک ضروری نہ سمجھا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ ہمنا چاچی سائی سے پوچھ لیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گی نا۔ وہ چادر تک نہیں لے کر گئی، باہر کسی کو ساتھ لے جانا تو دور کی بات ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں، کم از کم ڈرائیور کو ہی اپنے ساتھ لے جائے، لیکن نہ جانے مجھ سے تو وہ اتنی خار کھاتی ہے کہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ چپ ہو جاؤ ثنا، اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی تو تم وہاں کھڑی تماشا دیکھنے کی بجائے ہمنا چاچی کو بھی بتا سکتی تھی۔ مجھے فون کرنے سے زیادہ ضروری تھا کہ گھر کے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے، لیکن یہ بات تم نے مجھے فون کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد ہی انہیں بتائی۔ وہ بیچاری تو یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اوپر کمرے میں ہے، اس گھر میں آئے اسے 2 دن بھی نہیں ہوئے، گاؤں کے بارے میں وہ کیا جانتی ہے جو اس طرح سے اسے باہر جانے دیا؟ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تمہیں تو تم چلی جاتی اس کے ساتھ۔ اگر پھر بھی زیادہ مسئلہ تھا تو مجھے فون کر دیتی، اس کے جانے کے بعد بھی فون کیا تھا تم نے مجھے تو پہلے کر دیتی، میں کوئی حل نکال لیتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غصے سے کچھ کر ڈالے۔ دھارمسائی، آپ ثنا پر غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ گھر کی لڑکیوں کو اہمیت دیتی کہاں ہے؟ ان سے بات تک کرنا، انہیں منہ تک لگانا تو پسند نہیں کرتی۔ وہ خود ہی ایک باغی لڑکی ہے، اس کے ناز اور انداز سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے طور طریقے کیا ہے؟ زرین تائی سے اپنی بیٹی کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی، اس لیے دھارم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، چاچی سائی اس وقت میں سے کچھ نہیں کہہ رہا، باقی باتیں گھر آنے کے بعد ہوگی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو ثنا، اگر اسے کچھ بھی ہوا نا، اس چیز کا نقصان اسے نہیں تمہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے انجان ہے، لیکن تم اس حویلی کے ایک ایک اصول سے واقف ہو۔ وہ ایک نگاہ سے دیکھتا تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی فیضان چاچو سائی نے بھی غصے سے دیکھا تھا۔ بابا سائی، میں نے بہت کوشش کی تھی اسے روکنے کی، وہ صفائی دیتے ہوئے نظر جھکا گئی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا سائی، وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے اور ہم بیٹیوں کے حقوق میں ملاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ سمجھاؤ، اسے سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وقت ہے، بہتر ہے سنبھل جائے، اسے سمجھاؤ، اس کی ایک غلطی مجھے میرے بھائیوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ وہ غصے سے زرین بیگم کو دیکھتے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ وہ آج ہی شہر سے لوٹ کر آئے تھے، ابھی تک ان کی ملاقات نور سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے ثنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں کی ہے تم نے یہ حرکت؟ اگر وہ گھر سے باہر جا رہی تھی تو ہمنا گھر پر تھی، تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہمنا سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی تم نے، ہمنا کو بتایا ہی نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ تم دھارمسائی کو فون کرنے بھاگ گئی، تم نور کے ہوتے ہوئے بھی تو فون کر کے اجازت مانگ سکتی تھی، تم دونوں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، اسے اکیلے کیوں جانے دیا؟ کیا تم نہیں جانتی گاؤں میں ہمارے کتنے دشمنوں سے بھرا پڑا ہے؟ اللہ نہ کرے بچی اگر دشمنوں کے علاقے میں چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے غصہ اپنی جگہ، تم اسے پسند نہیں کرتی ہو، میں یہ بات جانتی ہوں، لیکن تم ایسی حرکت کرو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی دھارمسائی گھر واپس آئے تم ان سے معافی مانگو گی، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بے حد غصے سے کہتی خود بھی پریشانی سے باہر آ بیٹھی تھی، انہیں بھی یہی سوچ بار بار پریشان کر رہی تھی کہ نہ جانے نور کہاں چلی گئی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا، آخر وہ اس طرح کہاں جا سکتی تھی؟ ایک تو وہ گاؤں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، دوسری یہاں گاؤں کے بیچوں بیچ
ملک کے آدمی گھوم رہے تھے جو اسے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ ساحر اور سنان پر بھی خاص دھیان رکھتا تھا کہ کہیں ملک کے لوگ ان دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب سے اس نے ملک کو جیل بھیجا تھا وہ کھلے عام دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات اس کے گاؤں کی حدود کے اندر نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ بات کورٹ کچہری تک جا پہنچی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت سپورٹ کیا تھا۔ جب تک ملک جیل نہ چلا گیا تب تک وہ اس کا ساتھ دیتا رہا تھا، پر اب اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، اس لیے کیونکہ وہ ملک سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ اپنے گھر کی بچیوں کی عزت پر کسی بھی قسم کا داغ نہیں لگنے دے سکتا تھا۔ پہلے تو 2 گھنٹے وہ گاڑی میں خوار ہوتا رہا، پھر آخر اس نے گاڑی چھوڑ کر پہاڑی کی جانب جانے کا سوچا، کیونکہ بچپن میں بھی یہ پہاڑی اسے بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ 2-3 بار اسے زبردستی وہاں لے کر گئی تھی۔ بچپن میں نہ جانے کیوں اسے وہ پہاڑی بہت پسند تھی۔ ہو سکتا ہے یہ پہاڑی اسے آج بھی پسند ہو۔ وہ بنا کسی سے پوچھے تیزی سے پہاڑی کے اوپر کی جانب چل دیا تھا۔ اس طرف گاڑی کا راستہ نہیں تھا، جو بھی لوگ جاتے تھے پیدل سفر کرتے تھے۔ اس نے ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے اوپر سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی رفتار بے حد تیز کر لی۔ اس کی چیخ کو وہ پہچان چکا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اوپر کی جانب آیا، لیکن اسے زیادہ اوپر نہیں جانا پڑا۔ تھوڑے سے ہی فاصلے پر زمین پر پڑی رو رہی تھی۔ در تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا میری جان؟ وہ بے حد فکرمندی سے اس کے پیر کو دیکھ رہا تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں گر گئی، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تو بیوقوف لڑکی، اس طرح یہاں آنے کے لیے کہا کس نے تھا؟ اور یہ اتنی اونچی ہیل پہن کر تم یہاں آئی؟ کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ بنا اجازت تم گھر سے باہر کیوں نکل پڑی؟ اور دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کے پیروں کو چھوڑ کر اس کا سر دیکھنے لگا جہاں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دوپٹہ اٹک کر پھٹ گیا۔ میں ساتھ لے کر آئی تھی اسے، اور میں نے سر پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سر سے بالکل بھی نہیں اتارا، لیکن پھر وہ وہاں پر اٹک گیا۔ میں نے اسے نکالنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے نہیں ہوا اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور بہت چوٹ بھی آئی ہے۔ وہ اپنے گال ہاتھوں سے رگڑتی اسے بتانے لگی، جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد نہ جانے کیوں دارم سائی کی گھنی مونچھوں تلے اناوی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے پیر کو دیکھنے لگی جہاں دارم پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ اپنے رومال کے ساتھ دارم کو اس طرح اپنے پیروں کو چھوتے دیکھنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، جبکہ اس کی لبوں کی مسکراہٹ اس پر بہت کچھ جتا رہی تھی۔ اب اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں نے آپ کی بات مان کر اپنے سر پر دوپٹہ لیا ہے۔ میں نے دوپٹہ صرف اس لیے لیا تھا تاکہ کوئی میرے بابا سائی کو کچھ نہ کہے۔ اب اگر ان کی بیٹی اس طرح پورے گاؤں میں گھومتی تو لوگ باتیں تو میرے بابا سائی کو سناتے نا۔ مجھے اپنے بابا سائی کی عزت کی پرواہ ہے، صرف اسی لیے دوپٹہ لیا تھا میں نے، ورنہ آپ کی کوئی بھی بات میرے لیے کوئی ویلیو نہیں کرتی۔ اور اب آپ میرے پیر کو چھوڑ کر گاڑی لے کر آئیں۔ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ نور غصے میں کیا کہہ چکی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد دارم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اگر تم نے یہ دوپٹہ اپنے بابا سائی کے لیے لیا ہے تو یقین مانو مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تمہیں اپنے بابا سائی کی عزت کی پرواہ ہے، اور یہ بات جان کر انہیں بھی بہت خوشی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ نور نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی عقل پر ماتم کی تھی۔ وہ اس شخص پر کیوں جتا رہی تھی کہ اس کی بابا سائی اس کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ بات تو وہ اپنے دل سے بھی نہیں کہتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتی اٹھ کر کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھر سے پھسلا۔ اگر دارم سائی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے نہ بچاتا تو یقیناً وہ دوسرا پیر بھی تڑوا لیتی۔ میں خود چل سکتی ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کر گاڑی لے کر آئے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، جانم سائی آپ کو نیچے تک تو سہارا لینا ہی پڑے گا، کیونکہ گاڑی اوپر نہیں آ سکتی، یہ راستہ بہت خراب ہے۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، اوکے فائن، اگر راستہ خراب ہے تو میں خود نیچے چلی جاؤں گی، آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ وہ غصے سے کہتی ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائی تھی کہ اس کے پیر میں ایک بار پھر سے درد کی لہر اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس نے خود کو فضا میں محسوس کیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریے، میں خود چل کر جاؤں گی، پلیز مجھے نیچے اتار دیں۔ وہ لمحے میں ہی مزاحمت کرنے لگی، لیکن وہاں پر وہ کسے تھی؟ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کیے نیچے کی جانب چل دیا تھا۔ دیکھیں مجھے نیچے اتار دے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ عجیب زبردستی ہے۔ چپ،
ایک دم چپ، اب آواز مت نکالنا، آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہر وقت فضول بولتی رہتی ہو، مجھے ایسی بحث کرنے والی بیوی ہرگز پسند نہیں ہے، اپنے آپ میں بدلاؤ لاؤ، ورنہ ابھی تم دارم شاہ سے واقف نہیں ہو۔ جب میں تم پر اپنا آپ ظاہر کرنے پر آیا نا تو صرف میں ہی میں رہوں گا، تم میں بھی اور خود میں بھی۔ ابھی تم نے دارم شاہ کو 1% بھی نہیں جانا، ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ، وہ بھاری گمبھیر آواز میں کہتا اسے خاموش کر گیا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیر پر اس کا رومال اب تک مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ پہاڑی کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اسے واپس حویلی کی جانب لے آیا تھا۔ راستے میں ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، شاید اس کے غصے سے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ اس سے اب بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ دارم نے بھی آگے سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ ایک تو اسے اس کا اچانک کیوں گھر سے چلے جانا بہت برا لگا تھا، دوسرا آج کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس کی لاپرواہی سے اسے کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا جس کی وجہ سے اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے غصے کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا غصہ اس پر ظاہر نہیں کیا تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے غصے سے دور ہی رہے۔ وہ اپنے غصے کی شدت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اس کے عزیز و جان لوگ اس کے غصے کا شکار ہوں۔ وہ غصے میں اکثر اپنا ہی نقصان کر دیتا تھا جس سے وہ خود بھی بخوبی واقف تھا، اسی لیے اس نے خاموشی سے سارا راستہ طے کیا اور اسے واپس گھر لے آیا۔ اسے اس طرح سے دارم کی باہوں میں دیکھ کر ثنا کو آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو نہ جانے کیا کیا سوچے ہوئے تھی، لیکن یہاں تو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے تو وہ اور بھی دارم سائی کے قریب آ گئی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ جلنے لگی تھی۔ وہ تو بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی کہ دارم اسے خوب سنائے گا، اس کی ساری مہمان نوازی اور ناز نخرے ایک طرف کر کے اس پر اپنا آپ ظاہر کرے گا، لیکن یہاں تو کہانی ہی پلٹ گئی تھی۔ ہائے میری بچی کو کیا ہوا؟ دارم کیا ہوا ہے؟ اس کا پیر کیوں بندھا ہوا ہے؟ اللہ رحم کرے۔ ہمنا چچی انہیں دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی تھی، جبکہ وہ آگے قدم بڑھاتا اسے لا کر صوفے پر آرام سے بٹھانے لگا۔ ڈاکٹر کو فون کرو ساحر سائی، یہ پہاڑی پر گری ہوئی پڑی تھی، پیر پر اچھی خاصی چوٹ آئی ہے۔ وہ اس کا پیر آہستہ سے اٹھاتا صوفے پر رکھ چکا تھا، چوٹ کافی گہری تھی، لیکن پھر بھی دارم سائی کا اس کے پیروں کو ہاتھ لگانا نہ تو بابا سائی کو پسند آیا تھا اور نہ ہی چچا سائی کو۔ شاید اس وقت دارم کی یہ حرکت ان کی مردانہ انا پر ضرب لگا گئی تھی۔ دارم سائی اپنی جگہ سے اٹھے، ڈاکٹر آ رہا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ بابا سائی نے ذرا سختی سے اسے اس کی پوزیشن کا احساس دلایا۔ جی بابا سائی، لیکن جب تک ڈاکٹر آتا ہے تب تک کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، خون اب بھی بہہ رہا ہے۔ تم کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ ان کے انداز کو نظر انداز کرتا ثنا پر چلایا تھا، کیونکہ اس وقت ثنا کے علاوہ وہ اور کوئی لڑکی نہیں تھی، ورنہ وہ اسے کم ہی منہ لگانا پسند کرتا تھا۔ جی سائی، ثنا بس اتنا ہی کہتی فوراً اندر کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ ثنا کا بوکھلایا ہوا انداز نور پر بہت کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ وہ پہلے بھی یہ چیز نوٹ کر چکی تھی، لیکن تب اس سے اس بات میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن ثنا کا انداز، اس کا عجیب طرح سے بات کرنا، اس کی ناپسندیدگی اسے اب سمجھ میں آئی تھی۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے ثنا کی مجھے ناپسند کرنے کی۔ محترمہ ثنا دارم صاحب سے محبت کرتی ہے، انٹرسٹنگ۔ یہ محترمہ جل رہی ہے مجھ سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً جلنے والوں کو اور جلانا چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی مسکرائی تھی۔ اس گھر کی وہ انسان تھی جو اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی، پہلے دن سے ہی وہ اس سے عجیب طرح سے بات کرتی تھی، اس کا ایٹیٹیوڈ اسے بہت برا لگتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس کی ماں اسے یہ بات بہت پہلے بتا چکی تھی کہ دارم سائی کا نکاح ثنا سے ہونے والا تھا، لیکن شاید سرمد اپنی بیوی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ یقیناً اگر وہ اس دن ان دونوں کے بیچ میں نہ ہوتی تو شاید وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی خراب ہو گئی تھی۔ اگر تو ثنا دارم سے سچی محبت کرتی تھی تو پھر وہ حق پر تھی۔ بیٹا، یہ گاؤں کافی حد تک خطرناک ہے، یہاں پر صرف ہمارے ہمدرد نہیں بلکہ دشمن بھی ہے، تمہیں یہاں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی میری جان، یہ سب کچھ تمہارے لیے نیا ہے، تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ بنا کسی گرم شال کے باہر کیوں نکلی؟ یہاں کتنی سردی ہے۔ ہمنا اپنے اوپر سے گرم شال اتار کر اسے پہنانے لگی۔ وہ بے شک سگی ماں نہیں تھی، لیکن ان کا فکر جتاتا لہجہ سگی ماں سے بڑھ کر تھا، جس کو اس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔
चादर लेने का कहा था सना उसके मुंह पर मार कर चली गई है। मेरी बेटी को तो बिल्कुल मुलाजमा समझ रखा है इसने। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर में बहुत सालों के बाद आई हो, इसीलिए हम सब तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके बता रही है और तुम उसकी बेइज्जती किए जा रही हो। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने का बोलकर हमारे घर की बच्ची यूं मुंह उठाकर बाहर नहीं निकल जाती। मैं अब तक चुप थी क्योंकि सरमद अदा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी से अच्छे तरीके से पेश आओ। वो तुमसे 4 साल बड़ी है। तुम उसे उसके नाम से और बेहद बदतमीज़ी से बुलाती हो, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अपनी माँ की सिखाई हुई तरबियत वहीं भूल कर आओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ज़रीन ताई, जो सुबह से अपनी और अपनी बेटी की बेइज्जती करवा रही थी, उसे सख्त लहजे में समझाने लगी, आपकी बेटी झूठ बोल रही है, उसने मुझे कुछ नहीं दिया था, बल्कि उसने तो मुझे मना भी नहीं किया। ये तो आगे से ड्रामा कर रही थी, अगर गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं देखना चाहती थी कि क्या हो जाएगा। बात अगर तरीके से की जाए तो इंसान समझ सकता है, लेकिन ये मोहतरमा मुझे डरावा दिखा रही थी। पर मैं किसी से नहीं डरती, मैं बदतमीज़ी नहीं करती हूँ, ये करती है हमेशा मेरे साथ। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अपने पर्सनल्स की वजह से ये मुझे टारगेट कर रही है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा? आज मुझे ये चोट लगी है ना, आपकी बेटी की वजह से ही लगी है। कब उसने मुझे कहा था ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाने के लिए? ज़रा यहाँ पर आकर सच बोले, और मेरी माँ की तरबियत पर आप ना ही जाए तो बेहतर होगा। आपकी बेटी की तरबियत भी देखी है मैंने, उनकी बात पर उसे अच्छी खासी तब चढ़ गई थी। वो तमीज़ और बदतमीज़ी का फ़र्क भूले अपनी बात उन पर क्लियर कर चुकी थी। तौबा तौबा, ज़बान दराज़ी देखो, इस लड़की की बात करने की तमीज़ नहीं है। सामने छोटा खड़ा है या बड़ा, कोई होश नहीं है, बस अपने ही हाके जा रही है। बस करे चाची साई, वो बच्ची है, उसे समझ नहीं आई। उसे समझ नहीं है। आप तो समझदार है, उसे यहाँ आए अभी दिन ही कितने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। तुम चलो, कमरे में डॉक्टर आने वाला है। दारा में एक नज़र ज़रीन बेगम को देखता नूर से मुखातिब हुआ था, जबकि नूर ने बेहद गुस्से से पहले ज़रीन और बाद में सना को देखा था। सना को देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी मोहब्बत से मुझे क्या लेना देना था सना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेम अच्छी खेली है तुमने, लेकिन मैं कोई दब्बू और बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। कैसे जाऊँ अंदर? मेरे पैर में चोट लगी है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। बाहर कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा है, किसी को मेरी फिक्र नहीं जा रहा। हर कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। जिसका दिल चाहता है अपनी भड़ास निकालता है मुझ पर। इससे बेहतर था कि मैं मर जाती, वहीं पर वापस आती नहीं। बेइज्जती करवाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। बकवास बंद करो, अपनी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो अपने मुंह से क्या फजूलियात निकाल रही हो। उसकी फजूल गोई पर वो दहाड़ा था। मैं ही बकवास करती हूँ, सारी गलती मेरी ही है, मेरा ही दिमाग ख़राब है जो मैं यहाँ आ गई और फिर यहाँ पिछले 3 दिन से बेवकूफ़ों की तरह इस कमरे में पड़ी हूँ। किसी को एहसास नहीं कि कोई मुझे बाहर ले जाए। मेरा दिल नहीं लगता। 4 लड़कियां यहाँ इस घर में, जिनको अपने अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, फैशन से फुर्सत नहीं मिलती, पता नहीं, और एक मैं हूँ यहाँ। मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। मुझे पता है ना तो मैं वहाँ किसी के लिए अहम थी और ना ही मैं यहाँ कोई अहमियत रखती हूँ। मेरी माँ की ज़िंदगी में तो मेरे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कोई प्यार नहीं करता मुझसे। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू कौन सी बात को लेकर आए थे, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसे बेहद मासूम बना गए थे, जिसने सबके दिल को तड़पा दिया था। नहीं बेटा साई, इस हफ्ते बच्चे तुम्हें घुमाने लेकर जाने वाले थे मेरी जान। साहिर साई ने तुम्हारे लिए ही तो स्पेशल वक्त निकाला है। तुम हम सब के लिए अहम हो, बेहद अहम हो मेरा बच्चा। तुम बस अपना मूड ठीक करो, कल ही सनान साई तुम्हें अपने साथ गांव घुमा कर लाएगा। असगर साहब बेहद प्यार से आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर बोसा देकर बोले, सनान अदा क्यों, दारम साई क्यों नहीं? उन्हें क्या सिर्फ गुस्सा करना चिल्लाना आता है? उनसे कहे कि मुझे लेकर जाए, मुझे उनके साथ जाना है। ये जो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं फजूल में, इन्हें कहे कि मुझे बाहर लेकर जाए, वो भी कल सुबह सुबह। वो बेहद लाड़ से उसके सीने में मुँह छुपाते हुए बोली। उसके अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। सुना तुमने दारम साई, मेरी बच्ची ने क्या कहा? कल सारे अहम काम छोड़ दो, हमारे लिए सबसे अहम हमारे घर की खुशी है। वो उसकी जानिब देखते हुए बोले, जी बाबा साई, जो हुक्म, लेकिन पहले ये अपना पैर तो ठीक कर ले, चोट काफ़ी गहरी है। वो अपना कल का एक
بہت اہم کام چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے کہنے لگا، کل تک ٹھیک ہو جائے گی میری چوٹ، آپ بہانے بازی نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ بابا سائی کچھ بھی کہتے وہ بول پڑی، ٹھیک ہے بابا سائی، میں لے جاؤں گا۔ بابا سائی کے مسکرانے پر وہ بولا۔ اصغر صاحب کے سینے میں منہ چھپائے اس نے ایک نظر ثنا کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اپنی ماں جیسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو اسے پسند نہیں آتا تھا اس کے ساتھ وہ زیادہ دیر اچھا بننے کا ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب خوش میری جان؟ تایا سائی نے بہت پیار سے پوچھا۔ بہت خوش، اب ان سے کہیں کہ مجھے اٹھا کر کمرے میں چھوڑ آئے جیسے پہاڑ سے اٹھا کر لائے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دارم نے بے اختیار اس کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ سے ابھرتے ڈمپل کو دیکھا تھا۔ شاید یہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار اتنی کھل کر مسکرائی تھی۔ بیٹا سائی آؤ، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آؤں گا۔ سب کے بیچ یوں اچانک اس کا دارم کو خود کو اٹھانے کے لیے کہنا بہت عجیب تھا، اسی لیے وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولے، میں نہیں چل سکتی، بہت زیادہ درد ہے، یہ پہاڑی سے بھی مجھے اٹھا کر لے کر آئے تھے، اب تو صرف یہاں کمرے تک چھوڑنا ہے۔ آئے دارم سائی، لے چلے مجھے کمرے میں۔ وہ اپنے ہاتھ اوپر کرتی اسے بلانے لگی۔ بابا سائی اس کے قریب سے اٹھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اس وقت یہاں پر زاوج زرنش اور ثانیہ نہیں تھی، ان کے سامنے اسے واقعی بہت شرمندگی ہوتی۔ ثانیہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، زرنش کچن میں، اور زاوج اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی جسے لینے ساحر کو جانا تھا، پتہ نہیں وہ گیا بھی تھا یا نہیں۔ اس نے بے حد احتیاط سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ لمحے میں ہی اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالتی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ یہ لمحات اس کے لیے کتنے مشکل تھے یہ تو صرف وہی جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ ثنا کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھنے کی شدت سے خواہش کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہی ہوگی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔